230 रुपए पे कोहाट जो है 230 पे रावलपिंडी से और इसी टाइम पे सुबह वहाँ चलेगी। इस तरह आज 4 रेल कारें हो गई हैं, सुबह 7 बजे विद 5 स्टॉप के साथ, फिर 4:30 बजे इधर से भी, 7 बजे लाहौर से भी और इस्लामाबाद से भी, 4:30 बजे लाहौर से भी और रावलपिंडी से भी, 6 बजे नॉन स्टॉप है, रात 12:30 बजे नॉन स्टॉप है। क्योंकि कोरोना की वजह से हम चाहते हैं रेल कारों में लोग फासले पे सफ़र करें, इसलिए आज हम नई रेल कार का 4:30 बजे इसकी रवानगी होगी और कोहाट एक्सप्रेस 3:30 बजे होगी। इसके साथ ही हम TLA के मुलाजमीन को भी इंशाअल्लाह दर्जा बदर्जा कंफर्म करने जा रहे हैं। और पाकिस्तान रेलवे पहली एक ऑर्गेनाइजेशन होगी इमरान खान की हुकूमत में। हम पेंशन के जो 1 से 4 के मुलाजमीन हैं, जो 4 सालों से जिनके बकाया जात के रुकावटें हैं, वो भी सब दूर कर देंगे। और हमारी ख्वाहिश है कि इमरान खान साहब लाहौर में ये पेंशन वालों को चेक तकसीम करें। कोई सवाल हो तो मैं हाज़िर। इसे बंद कराएं आप। देखिए फजलुर रहमान साहब मेरे ख्याल में, समझ गया हूँ मैं, छोटा सवाल किया क्योंकि मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ 15 मिनट है। अल्लाह ना करे इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे, ये इसलिए ना समझें कि मैं वज़ीर हूँ और मैंने 14 वजारतें की हैं, पाकिस्तान क्या दुनिया में भी किसी ने नहीं की होंगी। और मैं पूरी ज़िम्मेदारी से कह सकता हूँ इन जलसों से तो इमरान खान नहीं जाने वाला जी। और लाठी का जवाब मौलाना फजलुर रहमान साहब ने लाठी से देने का कहा है, ये लाठी नहीं है, ये कानून की अमलदारी है, कोरोना से बचाने का एहतमाम है। और इसके बावजूद अगर आप चाहते हैं, आप देखें बिलावल को पेशावर से कोरोना हुआ है और लोगों को भी गुजरांवाला के बाद और पेशावर के बाद कोरोना में इजाफा हुआ है। उससे बेहतर बात शहबाज शरीफ ने डायलॉग की है और इमरान खान कह चुके हैं कि नैब और NRO के अलावा तमाम चीज़ों पे, तमाम बातों पे वो बातचीत करने के लिए तैयार हैं। एक बात मैं कौम को वाज़े कर देना चाहता हूँ कि अगर ये समझ रहे हैं 10 दिन से मीडिया इनके साथ खड़ा है, इतना आज़ाद मीडिया, मैं इसको क्रेडिट देता हूँ मीडिया को, क्रेडिट गोज़ टू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ऑल्सो, कि 10 दिन से मीडिया कासम बाग के जलसे के साथ खड़ा है और इसके बावजूद कौम को बताया जा रहा है कि कोरोना की दूसरी लहर ज़्यादा ख़तरनाक है। मैं इस कोरोना के मर्ज़ में रहा हूँ, कोई मुझसे पूछे कि थोड़ी देर बाद मैं आपसे ख़िताब नहीं कर सकूँगा क्योंकि मेरे सांस का मसला शुरू हो जाएगा। मुझे 4 महीने हो गए हैं ठीक हुए और कोरोना एक बड़ी मूज़ी बीमारी है, ठीक होने के बावजूद भी इसके असरात कई महीने तक रहते हैं। और जहाँ तक एक अच्छी बात है वो शहबाज शरीफ ने किया है कि वो डायलॉग चाहते हैं, डायलॉग होने चाहिए। और फजलुर रहमान साहब काफ़ी आगे जा रहे हैं। मैं फजलुर रहमान साहब से यही गुजारिश करूँगा कि बंद गली में मत दाखिल हों। पाकिस्तान में जब सियासत बंद गली में दाखिल हो जाती है फिर हादसात जन्म लेते हैं। जब हादसात जन्म लेते हैं तो कोई कुछ नहीं कह सकता कि नतीजा कैसे क्या निकलेगा। एंड एक्सीडेंट हैपन्स व्हेन ड्राइवर ड्राइव फुलिशली। अगर सियासी ड्राइवर गलत ड्राइविंग करेंगे तो सियासी हादसात के इम्कानात हैं। और अगर आप समझते हैं कि जलसों से इमरान खान जा रहा है तो वो कहीं नहीं जा रहा। मुख्तसर देखें नीचे आई है। मैं वो वज़ीर नहीं हूँ जो कैबिनेट में या आवाम के सामने गलत बात करूँ। चीनी नीचे आई है, अगर किसी को नहीं यकीन तो मैं सुबह, मुझे पता था आप सवाल करेंगे, आटा नीचे आया है, चीनी और आटा नीचे आए हैं और ये और नीचे आएंगे। नई क्रैशिंग शुरू हो गई है, इसके बाद चीनी और नीचे आएगी। आटा की जो सूरत हाल है ये 2 से 4 रुपये कम हुआ है
اور چینی اس سے اس وقت 10 سے 12 روپے کم ہوئی ہے۔ اچھا شیخ صاحب یہ بتا دیجیے، خطے کی صورتحال پہ کل آئی ایس آئی ہیڈ کوارٹر میں میٹنگ ہوئی ہے جس میں سارے چیف موجود تھے اور پرائم منسٹر تھے اور چیف آف آرمی سٹاف باجوہ صاحب تھے، ایئر چیف تھے، نیول چیف تھے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہماری آنکھیں کھلی ہیں، ہم خطے کی صورتحال پر ہماری عظیم فوج کی پوری نظر ہے۔ پرائم منسٹر نے کل ایک میٹنگ ہیڈ کی ہے، اور ہندوستان اگر یہ چاہتا ہے، یہ سوچتا ہے کہ پاکستان کو دبایا جا سکتا ہے، پاکستان کو سرحدوں سے کوئی خطرہ نہیں، پاکستان کو انٹرنیشنل سازش یہ ہے کہ اندر سے انتشار اور خلفشار کا شکار کیا جائے۔ ہماری عظیم فوج ہے، سرحدوں میں منہ توڑ جواب دے گی، اور جو ملک کے اندر لوگ انتشار پھیلا رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ حالات ایسے نہیں ہیں۔ انٹرنیشنل سیاست جو ہے وہ ایک نئے دوراہے میں داخل ہو رہی ہے جس میں اندر کا انتشار اور خلفشار زیادہ نقصان دہ ہے۔ اسرائیل کے بارے میں کیا پرائم منسٹر کہہ چکا ہے، فارن آفس کہہ چکا ہے، جس کیبنٹ میں شیخ رشید ہو اس میں اسرائیل تسلیم ہو سکتا ہے؟ کبھی تسلیم نہیں ہو سکتا۔ ML1 کی پوزیشن بالکل ہماری طرف سے ایکنک اپرووڈ ہے۔ ML1 6.8 سے ہم شروع کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستان ریلوے کے افسروں اور ان کے انجینئرز کو کریڈٹ جاتا ہے۔ صرف کل بھی میں نے پرائم منسٹر سے درخواست کی ہے کہ مسئلہ جو ہے انٹرسٹ ریٹ ہے، ہم نے ان سے 1% کا انٹرسٹ ریٹ ڈیمانڈ کیا ہے، جو میرا خیال ہے یقیناً اس پہ نیگوسیشن ہونی چاہیے۔ میں ایز اے وزیر کہہ رہا ہوں کہ اس کو آگے بڑھانا چاہیے، کیونکہ 90% سرمایہ کاری چین کی ہے، 90% لیبر ہمارا ہے، 10% انویسٹمنٹ ہماری ہے، 90% انویسٹمنٹ چین کی ہے، اور 90% لیبر جو ہے 1.5 لاکھ لوگوں کو روزگار ملنے جا رہا ہے ریلوے میں انشاءاللہ مہینے 1.5 مہینے کے اندر، اور مجھے پوری امید ہے کہ عنقریب ML1 کا ٹینڈر لگ جائے گا۔ ہماری طرف سے پوری تیاری ہے۔ لاسٹ 3 کوسچن جی۔ دیکھیں، پاکستان کے لوگوں نے عمران خان کو ووٹ دیے ہیں، مہنگائی تھی، مہنگائی کی وجہ کیا تھی یہ بھی قوم سوچے۔ وہ چور، ڈاکو، لٹیرے، کرپٹ، ڈسانس، سلگش، اور وہ لوگ جنہوں نے لوٹ مار کی، ان کی وجہ سے خزانہ خالی ہو گیا۔ ایک مصنوعی ڈالر کو کھڑا کیا گیا، جب ڈالر حقیقی پرائس پر آیا تو اس نے مہنگائی کو جنم دیا۔ یہ بھی قوم سوچے کہ یہ مہنگائی، کون وزیر اعظم چاہتا ہے؟ عمران خان چاہے گا کہ مہنگائی ہو؟ وہ کبھی نہیں چاہے گا مہنگائی ہو، لیکن مہنگائی تھی، اس پر کنٹرول کر رہے ہیں انشاءاللہ 2-3 مہینوں میں۔ جی دیکھیں، لئی ایکسپریس پرائم منسٹر نے بھی اس کی میٹنگ ہولڈ کی ہے، اور میری سیاست کا بھی یہی ایک مشن ہے۔ اس کے بعد میں ریٹائر ہونا چاہتا ہوں۔ میری جو سیاسی سوچ ہے، ایک لئی ایکسپریس رہ گئی ہے ہماری، اور ماں بچے کا ہسپتال شروع ہو رہا ہے۔ میں نے ڈاکٹر فیصل کو ہر ہفتے کہتا ہوں کہ تیزی سے اس ہاسپٹل کو کمپلیٹ کیا جائے۔ 2 زندگی کے میرے مشن تھے، 16 سال دونوں مشنز کو ہو گئے ہیں۔ آپ دیکھیں وقت کتنی تیزی سے گزرتا ہے۔ 16 سال پہلے میں نے نالا لئی کا افتتاح کیا، 16 سال پہلے میں نے دستخط کیے، MOU سائن کیا چینیوں کے ساتھ ML1 کا۔ ML1 تو تقریباً آپ 90% مکمل سمجھیں، لیکن اس وقت 26 بلین خرچہ تھا نالا لئی کا، اب 70 اور 80 بلین خرچہ ہے۔ اس لیے مسئلے کھڑے ہوئے ہیں، لیکن انشاءاللہ نالا لئی کے مسئلے کو بھی حل کریں گے، اور ML1 کو بھی۔ جی اچھا شیخ صاحب، آپ نے پریڈکشن کی تھی کہ دسمبر یا جنوری تک نون سے چین نکل آئے گی، اب کیا سمجھتے ہیں کہ موجودہ؟ دیکھیں، آلریڈی شہباز شریف کی ایک مثبت رائے ہے، اور نواز شریف صاحب کا بیانیہ مختلف ہے، اور ایک وقت ضرور آئے گا۔ ڈائیلاگ جو ہیں وہ کوئی سیاستدان اس کے راستے بند نہیں کرتا، اور میم سے نون نکلے یا نون سے شین نکلے، میرے خیال میں کوئی شخص یہ نہیں چاہتا۔ مسلم لیگ میں بھی جو ذمہ دار لوگ ہیں وہ اس بات کو پسند نہیں کرتے
کہ عظیم افواج کے لوگوں کے نام لے کر ان پہ تنقید کی جائے. بالآخر اس کا ان کو نقصان ہوگا اور ان کی سیاست ختم ہو جائے گی اس ملک سے. ان کی سیاست کا مستقبل تاریک ہو جائے گا. دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں اداروں کا کردار نہیں ہوتا. یہ عقل کے اندھے ہیں جو کہتے ہیں کہ اداروں, کیا پینٹاگون کا کردار نہیں ہے؟ کیا CIA کا کردار نہیں ہے؟ کیا M16 کا کردار نہیں ہے؟ ہر جگہ کردار ہوتا ہے, لیکن ایک خاص مقصد کے لیے نشانہ بنانا اور یہ تاثر دینا دنیا میں کہ آپ کوئی بہت بڑے لیڈر ہیں. لیڈر بہادر ہوتا ہے اور بہادری کا یہ تقاضا ہے کہ میدان میں لڑائی لڑی جاتی ہے. مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم ساری قوم کو کرونا میں جھونک رہے ہیں لیکن اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں. کرونا یہ نہیں دیکھتا کہ یہ لیڈر ہے یا ورکر ہے, یہ بڑا ہے یا چھوٹا ہے. کرونا ایک ایسی موذی بیماری ہے جو ہر ایک پر ٹائم ہو گیا ہے. اینی کوشچن جی سر یہ بتا دیں کہ کل جماعت اسلامی کا جلسہ ہوا, وہاں پہ کورونا کے SOPs فالو نہیں کروائیں گی. اسد عمر صاحب نے سکھر میں ایک جلسہ, میں نے اسد عمر صاحب کو سنا ہے, انہوں نے کہا کہ میرے لوگ 300 سے کم تھے. ہم نے دیکھیں 3 گھنٹے پہلے افتتاح کر دیا, کوئی بندہ نہیں بلایا, صرف پریس والے ہیں. آپ احتیاط کریں تو اچھے ہیں. آپ کی کرسیاں بھی میں نے دور دور لگوائی ہیں تاکہ آپ کہیں نا. تھینک یو ویری مچ.